دے کر خدا کو جان کی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یوں تو اللہ تبارک و تعالی نے سارے مہینے اور سارے دنوں کو پیدا کرنے والا ہے، لیکن سارے دنوں میں بعض دنوں کو خصوصیتوں سے نوازا ہے۔ جیسے رمضان المبارک کے ایام بہت ہی بابرکت ایام ہیں، شب قدر، شب برات، اسی طریقے سے اللہ تعالی نے محرم الحرام کے مہینوں کو بھی حرمت والا بنایا ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ان میں سے ایک محرم الحرام کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خاص طور پر 10ویں تاریخ، جس کو عاشورہ کے نام سے ہم لوگ جانتے ہیں، عاشورہ کے معنی ہے 10واں دن، یعنی محرم الحرام کا 10واں دن، یہ رحمتوں برکتوں کا خصوصی طور پر حامل ہے۔ جو آج کا دن ہے، اور آج جمعے کا بھی دن ہے اور 10ویں محرم بھی ہے، آج کے دن کی چند خصوصیتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ خصوصیت ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے شریعت مطہرہ کے اندر آج کے دن یعنی یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا، لیکن جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو پھر عاشورہ کا روزہ، عاشورے کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لیکن جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو مستحب قرار دیا ہے، اور ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عاشورہ کے دن روزہ رکھا تو مجھے اللہ جل شانہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس دن کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کی مغفرت کر دے گا، پچھلے تمام گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ آج کے دن کا روزہ رکھنا قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو آج روزے سے ہیں، اللہ ان کے روزے کو قبول فرمائے۔ میرے بھائیو بزرگوں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ آج کے دن کی جو فضیلت ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے، یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ جناب نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر اس دن کا اہتمام فرماتے تھے، اس دن میں روزہ رکھتے تھے اور اس دن کے احکام کو بیان فرماتے تھے۔
اور قرآن پاک کے اندر بھی اس مہینے کی فضیلت ہے، اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت آپ کی وفات کے 60 سال کے بعد ہوئی ہے۔ کوئی بھی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ 60 سال کے بعد جو معاملہ پیش آیا اس کی وجہ سے 60 سال پہلے کوئی آدمی اس کی فضیلت بیان کرے، ایسا ممکن نہیں۔ ہاں یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی اس محترم دن میں، تو ان کی ترقی کے اندر اور زیادتی ہو گئی کہ حضرت حسین کی شہادت ایسے بابرکت دن میں ہے جو پہلے سے محترم ہے۔ یہ حضرت حسین کی خصوصیت ہے، یہ نہ کہ ان کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت یا اس دن کو کوئی ترقی ملی، ایسا نہیں، بلکہ اس دن کی فضیلت کی وجہ سے اور اس دن کے احترام کی وجہ سے، اس دن کے محترم ہونے کی وجہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر ترقی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے بابرکت دن میں شہادت نصیب فرمائی ہے۔ اس لیے یہ خیال کرنا کہ اس دن کی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، یہ سراسر غلط ہے، یہ غلط سوچ ہے، اس سوچ سے آدمی کو بچنی چاہیے۔ دوسری چیز، آج کے دن میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اہل و عیال، اپنے بچے، اپنے ماتحت، جو لوگ آپ کی ماتحتی میں رہتے ہیں، ملازمین، نوکر اور اسی طریقے سے عورت، بچے، یہ سب ماتحت ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ تعالیٰ نے مرد کو نگراں بنایا ہے، حاکم اللہ نے مرد کو بنایا ہے، حکومت کا کام اللہ نے مردوں سے لیا ہے، عورتوں کو ماتحت بنایا ہے۔ جائے کہ بعض چیزوں میں عورتوں کی فضیلت ہیں، لیکن حاکمیت، نبوت، سرداری یہ مردوں کا کام ہے، مردوں کی قسمت میں ہے، مردوں کے حصے میں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کے اندر جو شخص اپنے اہل و عیال کے ساتھ رزق میں وسعت کرے، اپنے ماتحتوں کے ساتھ رزق میں وسعت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس وسعت کی وجہ سے پورے سال اس کے مال و زر کے اندر اللہ تعالیٰ وسعت فرما دے گا۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آج کے دن گھر کے کھانے میں اپنی حیثیت کے مطابق اچھے کھانے کا انتظام کرنا۔ عام شرفا کا یہ ہے کہ روزانہ معمول کے مطابق کھانا کھاتے ہیں۔ عام شرفا کا یہی معمول ہے کہ روزانہ ہر دن اعلیٰ اور نفیس قسم کا کھانا نہیں کھاتے، بلکہ درمیانی کھانا کھاتے ہیں۔ لیکن عقل مندوں کا یہ کام ہے کہ جن ایام کی خصوصیت ہے، افطار کی خصوصیت ہے، سحری کی خصوصیت ہے، عیدین کی خصوصیت ہے، اسی طریقے سے آج کے دن کی خصوصیت ہے، تو آج کے دن میں اچھے کھانے کا اپنی حیثیت کے مطابق انتظام کرنا۔ مثال کے طور پر کھانے کے اندر کوالٹی بڑھا لینا، گوشت کے ساتھ اور کوئی سالن بنا لینا، بریانی کا، جو لوگ بریانی کھانا پسند کرے ان کے لیے بریانی کا انتظام کرنا۔ یعنی کہنا یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کا خیال کرے، اپنے بچوں سے پوچھے، بیوی سے پوچھیں، اپنے خادموں سے پوچھیں کہ آج تم کیا کھانا چاہتے ہو۔ تو اللہ نے اگر وسعت دی ہے، اللہ نے حیثیت دی ہے، تو اچھے کھانے کا انتظام کرے۔ ہم نے اپنے اکابروں کو دیکھا، اپنے بزرگوں کو دیکھا، اپنے اساتذہ کو دیکھا کہ وہ لوگ آج کے دن میں اچھے کھانے کا انتظام کرتے تھے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب جس کے گھر روزانہ گوشت بن رہا ہے،
تو آج گوشت کے ساتھ کچھ اور بنا لیا جائے، میٹھے کا انتظام ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو بھی پکوان آپ کے ہاں ہے، ہر علاقے کا کھانا الگ ہوتا ہے۔ آپ کے علاقے میں جس کھانے کو عمدہ سمجھا جاتا ہے، بہتر سمجھا جاتا ہے، تو آج کے دن آپ اس کا اہتمام کریں۔ اس اہتمام کی وجہ سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ پورے سال آپ کے رزق کے اندر، آپ کے روزی کے اندر وسعت پیدا فرما دے گا، پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔ پھر آپ ایک ضروری بات اور سمجھیں کہ رزق کی وسعت کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ رزق کے اندر وسعت ہو جائے، رزق میں برکت ہو جائے، رزق میں خیر و برکت ہو، اس کی دعا کر دیجئے، یا دعا کرواتے ہیں یا خود دعا کرتے ہیں۔ تو رزق کی وسعت کسے کہتے ہیں؟ تو رزق کی وسعت 3 چیزوں کا نام ہے۔ پہلی چیز خیر سگالی، یعنی آپ کی زندگی کے اندر کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کسی ایسی بیماری سے آپ دوچار نہ ہو جس میں آپ پریشان ہو جائے، مالی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی۔ میرے بھائیو بزرگوں، جس وقت سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ایسی نئی بیماریاں وجود میں آ چکی ہیں جس کا ہم اور آپ خیال بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اطباء، وہ حکیم، وہ ڈاکٹر جو برس سے کام کر رہے ہیں، انہیں بھی بیماریوں کا پتہ نہیں چلتا کہ آخر یہ بیماری ہے تو کیا ہے۔ تو کہا کہ رزق کی وسعت کے ایک معنی یہ ہے کہ آدمی کے اندر خیر سگالی ہو، کسی مصیبت کا شکار نہ ہو، کسی حادثے کا شکار نہ ہو، کسی لاحق مرض جو موت کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے، ایسے مرض کا وہ شکار نہ ہو۔ اسے کہتے ہیں رزق کے اندر وسعت ہے۔ دوسرا معنی خوشحالی ہو، کبھی آپ غمی نہ دیکھیں، آپ کے گھروں میں خوشحالی ہو، آپ کے اولادوں میں خوشحالی ہو، آپ کے اولادوں کے اولادوں میں خوشحالی ہو، آپ کے کاروبار میں خوشحالی ہو۔ یہ ہے رزق کی وسعت کا معنی۔ اور تیسرا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو غمی نہ دکھائے، آپ کسی غم کا منہ نہ دیکھیں، آپ کی زندگی میں کوئی غم نہ ہو، اور جو چاہیں وہ کام ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہم تجارت کریں، وہ تجارت آپ نے شروع کی، اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کے اندر خوب برکت دی، جیسا آپ چاہ رہے تھے ویسا ہو گیا۔ اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے اسباب بھی مہیا ہو جائیں۔ یہی معنی ہے رزق کی وسعت کے۔ اور جو لوگ آج کے دن اپنے اہل و عیال، اپنے ماتحتوں کے ساتھ کھانے پینے میں اس کی رزق کے اندر وسعت کا معاملہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بھی وسعت کا معاملہ کرے گا کہ ان کو بدحالیوں سے محفوظ رکھے گا، غموں سے محفوظ رکھے گا، خوشحالیاں عطا فرمائے گا، اور جو وہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے وہ چیز عطا فرمائے گا۔ ہم میں سے اللہ تعالیٰ جن کو وسعت دی ہے، تو ابھی وقت ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہم وسعت کا معاملہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ پورے سال وسعت کا معاملہ کرے، خیر و برکت کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس دن کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔